بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم ایڈ لیول کا لیکچر نمبر 6 پڑھیں گے۔ یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کورس کوڈ 831 تعلیم کی بنیاد کا ہے، جس کا آج کا عنوان ہے علم حدیث کی ضرورت و اہمیت۔ آج کے اس لیکچر میں ہم علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر بحث کریں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے معنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الہامی پیغام کے ادراک اور فہم کے لیے علم حدیث یا علم روایات کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث یا روایات سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال اور اقوال ہیں جو ہمیں قرآن سے نہیں بلکہ مشہور راویوں کے ایک سلسلے کے توسط سے حاصل ہوئے۔ حدیث کی دو اقسام ہیں، ایک حدیث قدسی اور ایک حدیث نبوی۔ حدیث کی کتب الہامی علم کے ایک انتہائی اہم حصے پر مشتمل ہیں، جن کے ذریعے قرآن پاک، اس کے بنیادی اصول، ارشادات کی وضاحت کی جاتی ہے۔ نیز یہ کہ انہیں اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا اور ان کی تشریح اس وقت تک مناسب طور پر نہیں کی جا سکتی جب تک ہمیں کتب حدیث میں مذکور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وضاحت اور تشریح کی مدد حاصل نہ ہو۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے مطابق مسلمان اندھیروں کی اتھاہ گہرائی میں محض اس وجہ سے جا پڑے ہیں کہ ایک مسلمان نہ تو اپنے آپ کو شناخت کر سکا ہے اور نہ ہی معاشرے کے ساتھ اس میں ہم آہنگی پیدا کی۔ اس نے اللہ کے قانون کی فراموش کر دیا اور انفرادی اور اجتماعی طور پر بدی کی مذمت کرنے کی طاقت سے محروم ہو چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور ان کے ادراک و شعور کو ہم نے مسالت کا بہانہ بنا کر نظر انداز کر دیا۔ بہرحال ملت اسلامیہ کے زوال کے ذمہ دار بہت سے عناصر ہیں، لیکن سب سے بڑا عنصر یہ ہے کہ سیاسی اور مادی شعبوں میں مغربی تہذیب و ثقافت اور اس کی چکا چوند کے باعث علم و حدیث، روایات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پس منظر میں چلا گیا۔ اگر ہم حدیث کی مشہور کتاب بخاری شریف کے حوالے سے یہ بات کریں تو اس ضمن میں مصنف نے یہ اعتراف کرتا ہے کہ اس نے اپنے زمانے میں موجود 10 لاکھ حدیثوں کے وسیع سمندر میں سے انتہائی چھان کے بعد محض 5000 مستند حدیث کا انتخاب کیا۔ اس تناظر میں اس عالم فاضل مصنف نے یہ بھی اقرار کیا کہ بذات خود اسے 1 لاکھ روایات یاد تھی، لیکن چونکہ یہ روایات مستند نہ تھی اس لیے اس نے ان میں سے محض چند ایک ہی کو چنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کے ایک رسول کی حیثیت سے 30 سال تک مسلسل وحی بغیر کسی تعطل کے نازل ہوتی رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے مندرجات اپنے قریبی رفقا اور ساتھی تک پہنچاتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے الہامی علم کے ذریعے ماضی کے تاریخی واقعات کے علاوہ دنیا بھر میں آئندہ رونما ہونے والے واقعات کا بھی علم دیا گیا۔ اس پر بس نہیں بلکہ قرآن پاک میں سائنس، کائنات کے وجود میں آنے کے اصل حقائق، خطات، زندگی کی ابتدا کی اصلیت کے بارے کے حوالے سے موجود ہیں، جو عصر حاضر میں تحقیق و تفتیش کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ زندگی کا معجزہ بھی ابھی تک اسرار کے پردوں میں پوشیدہ ہے، جسے ابھی تک انسانی ذہن منکشف کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ چونکہ قرآن حکیم میں بے شمار سائنسی اور روحانی حقائق موجود ہیں، اس لیے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ قرآن مجید میں جو بنیادی اصول اور دیگر قوانین بنائے گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت نہیں کی ہوگی۔ قرآن مجید کے مفسرین خاموش ہیں یا انہوں نے کسی چیز کی وضاحت سائنسی صداقت کے مطابق کی ہوگی تو پھر انہوں نے یہ کام تسلی بخش طریقے کے مطابق انجام نہیں دیا۔ اس کے علاوہ وہ ان مخصوص آیات کی وضاحت کرنے میں بھی ناکام رہے جن کا تعلق کائنات کی ابتدائی زندگی کی اصل بنیاد، نظام شمسی کی تشکیل اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشگوئیوں سے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان بنیادی اصولوں کی لازمی وضاحت ہونی چاہیے تھی، لیکن جب 30ویں صدی ہجری میں علم حدیث کی ابتدا ہوئی تو سائنسی صداقتوں کی وضاحت کرنے والی روایات کو اس بنا پر مسترد کر دیا گیا کہ یہ روایات اوسط انسانی عقل و شعور سے ماروا ہیں۔ بہرحال اس حقیقت کا تذکرہ ناگزیر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابہ کرام مثلاً حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، انس بن مالک وغیرہ کے علاوہ دیگر بہت سے متقی اور پرہیزگار افراد جو ہمیشہ
ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہیں سننا، حتیٰ کہ ان کے اقوال کو اپنے پاس درج کر لیا۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کم از کم 5000 حدیث بارے میں علم تھا، جبکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق آ جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 3000 اقوال زبانی یاد تھی۔ اسلام کی تیسری صدی ہجری میں روایان حدیث اور ماہرین و دینیات نے نبوی علم کے اس وسیع ذخیرے میں سے محض 5 یا 6% کا انتخاب کیا۔ اگر زمانے کی دسترس سے یہ الہامی علم محفوظ رہ گیا ہوتا تو پھر مسلمان زمانہ جہالت میں داخل نہ ہوتے اور نہ ہی کائنات کے بارے میں سائنسی علم زندگی کے اسرار اور موضوع پر شیدہ رہتے۔ اس زمانے میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ روایات کے انتخاب کے علاوہ اس کے استرداد اور اس کی چھان کا انحصار چند اصول اور قواعد پر تھا۔ مثال کے طور پر ایک روایات اس بنا پر ضعیف اور غیر مستند قرار پاتی اگر اس کا راوی کمزور یا داشت کا مالک ہوتا، یا اس کا کردار مشکوک ہوتا، یا اس کے علم کا ذریعہ مشکوک اور ناقابل اعتبار ہوتا، یا پھر روایات کا نفس مضمون اوسط عقل و شعور سے ماروا ہوتا، یا پھر بیان کردہ حدیث کے مطابق کسی بھی جرم یا قصور کی سزا نامناسب ہوتی۔ مختصر یہ کہ روایات اور حدیث کے انتخاب اور استدراج کے عمل کے لیے اپنائے گئے قواعد و ضوابط کے باعث الہامی علم کا بہت سا حصہ، خاص طور پر سائنس کے بارے میں بہت سا علم حذف کرنا پڑا۔ دراصل صداقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کے مطابق تفسیر کا بہت حد تک انحصار اس الہامی علم پر ہے جو روایات میں درج محفوظ کیا گیا۔ اس کے ذریعے قرآن کریم کے بیان میں موجود کسی بھی سمجھ میں نہ آنے والی بات کی تشریح اور اس میں موجود سچائی کا ادراک حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ تفسیر اس انداز میں دی گئی ہوتی ہے کہ ہمیں اس کے معنی سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، لیکن جب ہمارے سامنے وہ مخصوص آیات آتی ہیں جن میں اس کائنات، زندگی کی پیدائش یا پھر انسان کی حیاتیاتی ارتقاء کے مطابق سائنسی سچائی بیان کی گئی ہوتی ہے، یا پھر ہمارا سامنا روح کی اصل یا اس کی حتمی واپسی کے بارے میں فلسفیانہ سچائی سے ہوتا، تو پھر ہمیں اس ضمن میں کسی بھی قسم کی تفسیر و تشریح کی مدد حاصل نہیں ہوتی۔ اگر کسی طور پر اس بارے میں ہمیں کہیں سے کوئی تفسیر و تشریح دستیاب بھی ہو جائے تو وہ ہمارے مقصد کے اعتبار سے بالکل غیر تسلی بخش و نامناسب ہوتی ہے۔ اس وقت ہمیں اس الہامی علم کا جو تھوڑا بہت حصہ دستیاب ہے، مقام افسوس ہے کہ مغرب زدہ ذہنوں نے اسے بھی اس بنیاد پر مسترد کر دیا کہ یہ جامد، فرسودہ اور بے مقصد یا قرآن کے مطابق نہیں۔ در حقیقت ایسا کرتے ہوئے قرآن کا اساس پر حملہ ہونے کی جرات کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ہم قرآن مقدس اور حدیث روایات پر محیط روحانی جہاں پناہ سے کٹ کر رہ گئے ہیں۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ حدیث کا مستند اور قابل اعتبار علم حاصل کرنے کی خاطر قرآن کریم کے متعدد آیات کو صحیح طور پر سمجھنے اور ان کا ادراک کرنے کے ضمن میں ہم درکار روشنی اور علم سے محروم ہیں، لیکن ایسی حدیث اور روایات بھی دستیاب ہیں جو مستند اور مسلم ہیں، ان کے استدلال کا کوئی جواز نہیں۔ عصر جدید کے جو لوگ علم حدیث پر تنقید کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ قرآن کریم کا مطالعہ کرے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اسلام کے مختلف ارکان مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد کا تصور قرآنی تفسیر کے بارے جانے کے ضمن میں یہ حدیث اور روایات کس قدر اہم ہے، یا کوئی بھی حدیث یا روایات جو قرآن کی بنیادی تعلیمات کے خلاف اسے جھوٹ اور ضعیف قرار دیا جا سکے پھر اسے حذف کیا جا سکے۔ بہرحال اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ قرآن عظیم میں ایسی آیات موجود ہیں جو خود اپنی وضاحت آپ ہیں۔ بلا شبہ قرآن عظیم ایک مقدس کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے نازل کیا اور محفوظ کیا۔ اس میں ایسی ابدی سچائیاں، بنیادی اصول موجود ہیں جنہیں اگر کوئی منکشف اور بے نقاب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پھر بنیادی صداقت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ قرآنی نظریات اور فلسفے اس قدر متحرک اور عملی نوعیت کے عمل ہیں اور ان کی ساخت ایسی ہے وہ انسانی فطرت اور اس کی بنیادی ضرورت سے عین ہم آہنگ ہیں۔ لہٰذا قرآن حکیم علم حدیث اصلاح طریقوں پر مشتمل ہیں جن کے ذریعے روحانی، مادی، سماجی اقتدار میں موجود ہر قسم کے عدم توازن کو رد کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ روایات اور حدیث پر مشتمل الہامی علم کی اہمیت کم نہیں کی جا سکتی یا اسے مسترد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن پاک کا ارشاد ہے وہ نبی اس اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے بلکہ ان کی دانا باتیں نزول وحی کا نتیجہ ہیں۔ تیسری صدی ہجری کے اوائل میں لوگوں کا ایک ایسا گروہ جسے علماء سو گمراہ اور مفادات پرست قانون دان اور ماہرین دینیات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سامنے آیا، جس نے حدیث اور روایات سے تعریف و تنزیہ کرنی شروع کر دی اور
اس تعریف شدہ روایات اور حدیث کو اس دعوے کے ساتھ عوام کی قبولیت کے لیے پیش کیا کہ یہ حدیث اور روایات مستند اور مسلمہ ہیں۔ ان کی شہادت حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام سے ملتی ہے۔ یہ عمل انہوں نے استداری امروں کی خوشنودی کے لیے کیا جو سیاست، معیشت اور مذہب کے بارے میں جھوٹے نظریاتوں کا پرچار کرنا چاہتے تھے۔ یہ لازمی طور پر ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد اسلامی ادارے اپنی بنیادی اور اصلی جمالیات سے محروم ہو گئے ہیں۔ بعد میں قائم ہونے والے یہ ادارے ملوکیت، آمریت یا جاگیرداری پر مشتمل تھے جنہوں نے اسلامی حکمت عملیوں میں بے روی اور غلط فہمی کو فروغ دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وقت تک قرآن عظیم کی تشریح نہیں کر سکتے جب تک ہم حدیث اور روایات کے حوالہ جات سے مستفید نہ ہوں۔ کہیں یہ روایات اور حدیث اسلامی علم کا لازمی حصہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے توسط سے حاصل ہوئیں، جو ابدی صداقتوں اور متغیرات اس سے قدیم مذہبی کتب مثلا انجیل، مقدس تورات، سامی مذہب کی دیگر کتب میں موجود تھی۔ قرآن پاک میں انہیں ابدی صداقتوں و متغیرات کا احاطہ کیا گیا۔ قرآن مجید کے ذریعے ان ابدی صداقتوں کے دائرے اندر رہتے ہوئے بنیادی صداقتوں پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے رسول ہیں۔ مزید برآں قرآن پاک ایک آفاقی انسانیت، اخری زندگی اور اللہ کے سامنے جواب طلبی کا درس دیتا ہے۔ علاوہ ازیں قرآنی نظریہ یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، بھائی چارے کی ڈوری میں بندھے ہوئے ہیں، انہیں اس دنیاوی میں اور آخرت میں بھی اچھی زندگی نصیب ہوگی۔ ہم اپنے پروردگار اور متقی اماموں کی حمایت میں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے علم حدیث کو جامعیت کے عطا کرنے کے لیے عظیم کوششیں کی، ابدی اور سچائی کے درمیان بدی اور سچائی کے درمیان تمیز قائم کرنے کی، مستقبل کے ماہرین دنیات کو بناوٹ اور جھوٹ کے خطرات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ بلا شبہ کسی حدیث یا روایات کی سچائی کو پرکھنے کا معیار یہ ہے کہ متعلقہ حدیث قرآنی تعلیمات سے متضاد تو نہیں، یا پھر یہ حدیث مساوات، انصاف، اخلاق کے تقاضوں کو مدعوم تو نہیں کر رہی، یہ معاشرتی زندگی کے بجائے رہبرانہ زندگی کی حمایت تو نہیں کرتی۔ لہذا عصر حضور کے مذہبی علماء فضلاء کا فرض ہے کہ وہ جھوٹ اور سچ کے درمیان تمیز کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے فروٹفل ثابت ہوگا اگر آپ نے اس پورے ماہ کے ساتھ سنا ہے۔ اس لیکچر کی امپرومنٹ کے لیے اگر آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے تو کمنٹ باکس میں کیجیے، اس رائے اپنی کمنٹ باکس میں دیجیے گا تاکہ میں اس پر عمل پیرا ہو کر مزید امپرومنٹ لا سکوں۔ ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔